بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 16واں پارہ ہے۔ 16واں پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے، جن کو ہم خضر بولتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک آدمی ایسا ہے کہ جو سمندر کے کنارے رہتا ہے، اس کو میں نے ایک الگ قسم کا علم دے رکھا ہے، آپ اس سے جا کر ملیں۔ موسیٰ علیہ السلام چل پڑے، یوشع علیہ السلام ان کے ساتھ تھے، تو آخر ملاقات ہو گئی حضرت خضر علیہ السلام سے۔ جب ان سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، میں آپ کے ساتھ رہ کر آپ سے کوئی سیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا مرحبا، لیکن آپ صبر نہیں کر سکیں گے، کچھ میرے کام ایسے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ستجدنی انشاءاللہ صابرا، میں صبر کروں گا۔ یہ واقعہ مختصر ہے، لیکن اس میں ایک ایسا پیغام ہے ہمارے لیے کہ ہماری زندگیوں میں اٹھنے والا ایک اعتراض جو کثرت سے لوگوں کے ذہنوں میں اٹھتا ہے اور وہ اس کو زبان پر نہیں لاتے، لیکن اندر ہی اندر وہ سوال اٹھتا رہتا ہے، اس سوال کا جواب ہے اس واقعے میں۔ میں واقعہ سنا لوں، پھر سوال بھی عرض کرتا ہوں، جواب بھی عرض کرتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام ساتھ ہو گئے، دونوں چل پڑے، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام۔ حتی اذا رکب فی السفینۃ خرقھا، دونوں کشتی پر جا کر سوار ہو گئے۔ تو خضر علیہ السلام نے جب کشتی سے اترنے لگے تو کشتی کا ایک پھٹا توڑ دیا۔ اس سے پہلے یہ سمجھیں کہ موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں علم شریعت کے، تشریعی علم کے، اور حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں تکوینی علم کے۔ ایک ہوتا ہے تشریعی علم، ایک ہوتا ہے تکوینی علم۔ تشریعی علم کا مطلب ہے شریعت کا علم، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ تکوینی علم یہ ہوتا ہے کہ کائنات کا جو نظام چل رہا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے، بعض دفعہ انسانوں کے ذریعے سے چلواتا ہے۔ انسانوں میں خضر علیہ السلام ہیں کہ فلاں کا دکان کا نقصان کر دو، فلاں آدمی کو قتل کر دو، فلاں آدمی کی گری ہوئی دیوار ٹھیک کرا دو، اس کی دیوار نہ گرنے دو، فلاں آدمی کو قتل کرنے آ رہے ہیں تو اس کو جلدی سے وہاں سے نکال لو۔ تو یہ تکوینی امور ہیں، کائنات کے امور ہیں۔ خضر علیہ السلام ان تکوینی امور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے یہ کام کراتا تھا، جس طرح اللہ فرشتوں سے کام کراتا ہے کہ بارش برسا دو، دکان کا نقصان کر دو اور دکان کا فائدہ کر دو، اسی طرح خضر علیہ السلام سے بھی اللہ تعالیٰ یہ کام لیتا تھا۔ تو جب یہ دونوں سوار ہو گئے، ان سے کرائے کی بات ہوئی تو کشتی والوں نے کہا جی ہم آپ سے کرایہ نہیں لیتے، کرایہ نہیں لیا۔ لیکن جب اترنے لگے تو خضر علیہ السلام نے کشتی کا پھٹا توڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ آپ نے کیا کیا ہے، اخرقتھا لتغرق اہلھا لقد جئت شیئا امرا۔ خضر، انہوں نے ہمارے ساتھ بھلا کیا، کرایہ بھی نہیں لیا اور آپ نے ان کی کشتی کا پھٹا بھی توڑ دیا، تو کشتی والوں کو ڈبونے لگے تھے آپ۔ تو خضر علیہ السلام کہنے لگے میں نے کہا نہیں تھا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے، بول پڑو گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اب کی بار رہنے دو، آئندہ نہیں بولوں گا۔ چلیں جی، چل بڑے۔ آگے گئے تو کشتی سے نیچے اترے، دیکھا ایک لڑکا ہے، خوبصورت ہے، نوجوان ہے، تو وہ لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، ناحق بچے کو قتل کر دیا آپ نے۔ تو خضر علیہ السلام کہنے لگے میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ بول پڑیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بس اب آخری دفعہ ہے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ میں بول پڑتا ہوں، اب کی بار اگر بولو نا تو پھر ہمارا اور آپ کا راستہ جدا جدا، اب ہم اکٹھے نہیں رہیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر آگے چل پڑے۔ اب سفر کر رہے تھے، کشتی سے اترے وہاں سے اور پھر آگے لڑکا کھیل رہا تھا، وہاں سے گزرے، آگے بستی میں پہنچ گئے تو بھوکے تھے، بستی والوں کے پاس گئے، ان سے کھانا مانگا، مہمان ہیں کھانا دے دو۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہوں نے کہا کوئی کھانا وانا نہیں ہے، کھانا بھی نہیں دیا۔ اب ہوا یہ کہ اسی بستی کے اندر ایک گھر کی دیوار گرنے والی تھی، خضر علیہ السلام نے دیوار کھڑی کر دی، سیدھی کر دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس سے ان کی اجرت ہی لے لو، ایسے کھڑی کر دی ہے، ایسے کیوں کھڑی کی ہے؟ تو خضر علیہ السلام نے کہا میں نے کہا نہیں تھا بولنا نہیں ہے۔
آپ پھر بول پڑے ہیں ہاذا فراق بینی و بینک، بس اب راہیں جدا جدا ہیں، اب ہم اکٹھے نہیں چل سکتے۔ لیکن خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان سب کے پیچھے اللہ کی کیا حکمتیں پوشیدہ تھیں، میں بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے، وہ کہنے لگے اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر۔ بچوں کو یہ قرآن والے قصے سنانے چاہیے، وہ کیا امر و یار کے قصے ہوتے ہیں امر و یار کے قصے سنا سنا دماغ بھی خراب کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا آج کل موٹو پتلو چلا ہوا ہے، آدھا جھوٹ کے سارا جھوٹ ہوتا ہے اس میں، تو بچوں کی تربیت ہی خراب ہو چکی ہے۔ تو قرآن حدیث والے قصے سنانے چاہیے، اس سے بچوں کا شوق اچھا بنتا ہے، ذوق اچھا بنتا ہے۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا وہ کشتی میں نے کیوں توڑی تھی وہ میں بتا دیتا ہوں۔ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا۔ دراصل بات یہ ہے کہ یہ جو کشتی تھی، کشتی والوں نے ہمارے ساتھ ایک تو احسان کیا، دوسرا یہ غریب آدمی تھے، لِمَسَاكِين، یہ غریب آدمی تھے، ان کی روزی مزدوری یہی کشتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا بھلا کرنا چاہا تاکہ ان کی روزی چلتی رہے، ان کی روزی کو برقرار رکھنے کے لیے کشتی توڑوائی، روزی خراب کرنے کے لیے نہیں۔ بظاہر تو یہ لگا کہ کشتی توڑوا دی، کشتی عیب دار ہو گئی، عیب دار کشتی پہ کون آ کر بیٹھے گا؟ گاڑی رینٹ کے ہم کراتے ہیں، ڈینٹ پینٹ والے کو کون بیٹھتا ہے؟ وہ کہتے ہیں نئی گاڑی ہونی چاہیے، نیا ماڈل ہونا چاہیے۔ تو آدمی اچھی سواری ڈھونڈتا ہے، تو یہ ٹوٹی ہوئی کشتی کو کس نے سواری کے لیے اختیار کرنا ہے؟ تو بظاہر تو موسیٰ علیہ السلام یہی سمجھے کہ ان کی روزی خراب ہو گئی، لیکن انہوں نے کہا نہیں، اس خراب کرنے میں ان کی روزی تھی۔ وہ کیسے؟ کہا وراءہم ملکن، آگے ایک بادشاہ ہے، ان مزدوروں کو پتہ نہیں، نہ کشتی والوں کو پتہ ہے۔ اس کا دستور یہ بنا کھڑا ہے کہ جو وہاں سے صحیح سالم کشتی گزرتی ہے وہ چھین لیتا ہے، جو پرانی کشتی ہو کہیں سے ٹوٹی ہوئی ہو تو اس کو جانے دیتا ہے۔ تو یہ غریب آدمی تھے، اللہ تعالیٰ ان کی روزی کا نظام چلانا چاہتا تھا، تو اللہ نے مجھے کہا کہ اس کا ایک پھٹا توڑ دو، یہ عیب دار ہو جائے گی، وہ بادشاہ دیکھے گا کہ ٹوٹی ہوئی ہے، اس کو جانے دو، ان کی روزی چلتی رہے گی۔ اگر میں اس کو عیب دار نہ کرتا، اس نے کشتی چھین لینی تھی اور ان کی روزی کا سارا جو ذریعہ تھا، معاش کا نظام تھا، وہ بند ہو جانا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نقصان کروایا ان کے فائدے کے لیے۔ دوسرا لڑکا تھا کہ آپ نے لڑکا قتل کر دیا، کہ لڑکا اس لیے قتل کیا ہے وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ لڑکے کے جو والدین تھے وہ بڑے نیک پاک آدمی تھے اور اپنے بیٹے سے محبت کرتے تھے۔ لڑکا نوعمر تھا، خوبصورت تھا، صحت مند تھا، جوان تھا، تو آدمی کو اپنی نوعمر اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ تو اس بات کا اندیشہ تھا کہ والدین جو اپنی زندگی نیکی کے ساتھ گزارے بیٹھے تھے، وہ اس لڑکے کی محبت میں پڑھ کر کہیں نافرمانی اور سرکشی میں نہ آ جائیں، اس بات کا اندیشہ تھا۔ یعنی اسی لڑکے نے والدین کو بعد میں اس بات پر اکسانا تھا کہ یہ کام کرو، یہ کام کرو، اور والدین نے اپنے والدین ہونے کی محبت کے ناطے مجبور ہو کر وہ کر گزرنا تھا، جس سے ان والدین کا اخروی نقصان ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میرے دو نیک بندے اور بندی زندگی بھر میری عبادت میں گزارے بیٹھے ہیں، اب اپنے ایک لڑکے کی وجہ سے پھسل جائیں گے، میں نہیں چاہتا کہ یہ پھسل جائیں، لہذا اس لڑکے کو ہی اپنے پاس بلوا لیتا ہوں، یعنی اس پہ موت طاری کر دیتا ہوں تاکہ اس کے والدین صحیح حالت میں میرے پاس فرما برداری کے ساتھ ہیں۔ کہ ان کے نوجوان بیٹے کے عین جوانی میں فوت ہو جانے میں ان کے ماں باپ کے دین کی حفاظت تھی، ایمان کی حفاظت تھی، ورنہ طغیان و کفر، ان کے کفر پہ مرنے کا خطرہ تھا۔ یہ بات بھی بڑی معقول تھی کہ بظاہر نقصان ہوا والدین کا کہ جوان بیٹا جوانی میں چلا گیا، لیکن حقیقت میں اسی نقصان میں ہی ان والدین کا فائدہ تھا۔ تیسری بات، وہ جو دیوار تھی وہ گر رہی تھی، آپ نے کھڑی کی اور پیسے بھی نہیں لیے، وہ کیا وجہ تھی؟ کہنے لگے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ وہ جو دیوار تھی، وہ دیوار ایسے دو لڑکوں کی تھی جو ابھی چھوٹی عمر کے تھے، یتیم تھے، ان کے والد فوت ہو گئے تھے۔ اس کے والد نے جاتے ہوئے اپنے گھر کی اس دیوار کے نیچے خزانہ دفن کر دیا تھا، اور وہ والد نیک تھا۔ نیک والد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں کو پالتا ہے، یہی اسی کی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، نیک آدمی کی وجہ سے اللہ اس کی نسلوں کو پالتا ہے۔ یہ لڑکے اس کی نسل میں سے تھے،
تو اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اس نیک آدمی کی وجہ سے ان لڑکوں کی میں روزی کا انتظام کروں، تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ یہ جو دیوار ہے دیوار کو نہ گرنے دیا جائے، کیونکہ اسی دیوار کے نیچے خزانہ رکھا ہوا تھا، وہ والد چھپا گیا تھا۔ اگر یہ آج دیوار گر جاتی اور دیوار گرنے کے بعد لوگ وہاں پہنچتے تو نیچے سے خزانہ ظاہر ہو جاتا، اور وہ جو اس کے لڑکے تھے وہ ابھی نابالغ تھے، بچے تھے، سمجھدار نہیں تھے، لوگ ان کو بہلا پھسلا کر ان سے وہ سارا خزانہ لے لیتے، تو اس دیوار کے گرنے میں ان کا نقصان تھا اور دیوار کے کھڑے رہنے میں ان کا فائدہ تھا۔ اس لیے میں نے دیوار کو کھڑا کر دیا اور ان سے اس کی مزدوری بھی نہیں مانگی، مفت کھڑی کر دی ہے۔ مفت اس لیے کھڑی کی تھی کہ مجھے اللہ کا حکم تھا کہ ان کے والد کی نیکی کی وجہ سے بچوں کی روزی کا انتظام کرو۔ تو جب یہ سارا کچھ بتا دیا تو پھر آخر میں کہنے لگے وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا۔ موسیٰ یہ وہ کام ہیں جو میں نے اللہ کے حکم سے کیے تھے، اپنی مرضی سے نہیں کیے تھے، اور تمہیں ان باتوں کا علم نہیں تھا کیونکہ تم تشریع علوم کے علم رکھتے ہو، یعنی حلال حرام جائز ناجائز یہ چیزوں کا علم اللہ نے آپ کو دیا ہے، مجھے کائنات کے نظام کا علم دیا ہے، لہذا یہ کام میرے ہی مناسب تھا، اسی لیے اللہ نے مجھ سے کروایا۔ یہ واقعہ آپ نے سن لیا۔ اس کے تحت مفتقی صاحب نے جو ایک بہت خوبصورت ترین بات لکھی ہے، زندگی کے اٹھنے والے سوالات کا ایک جواب دیا ہے جو تشفی بخش ترین ہے۔ سوال کیا ہے؟ ہمارے ذہنوں میں سوال اٹھتا ہے، ہم اپنے گرد و پیش میں، اپنے ماحول میں ایسے واقعات دیکھتے ہیں جس سے ہمارا دل کڑتا ہے، ایسے واقعات دیکھتے ہیں جن کی دلیل ہماری سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ الٹا نعوذ باللہ اللہ پر ایک قسم کے اعتراض ہونے لگتے ہیں اور دل بڑا بے قرار ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک آدمی تھا، اس کا والد فوت ہو گیا، اب وہ ایک ہی بیٹا ہے، وہ اپنی 5-6 بہنوں کا اور بوڑھی والدہ کا اکیلا سہارا ہے اور ان کا کوئی نہیں ہے۔ کوئی ایسی پریشانی آئی کہ یہ لڑکا مر گیا، 5-6 جوان بہنیں بیٹھی ہیں، ماں بوڑھی بیٹھی ہے، کوئی سہارا نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ دوسرا دوست بھی تھا، 2 دوست اکٹھے جا رہے تھے، وہ بچ گیا، یہ فوت ہو گیا، جو بچ گیا اس کے تو پیچھے اور بھی بڑے تھے سنبھالنے والے، لیکن جو فوت ہو گیا تو اس کا تو پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ دل میں خیال آتا ہے کہ دیکھو یہ بیچارہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے بلا لیا، حالانکہ اس کے پیچھے 5-6 بہنیں ہیں، بوڑھی ماں ہے۔ پھر کچھ دنوں بعد اسی ماں کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اب وہ بیچاری چارپائی پہ پڑی ہے، اس کا کوئی علاج کرنے والا نہیں۔ پھر اس کی دوسری بہن کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، پھر وہ پڑی ہے، ان کا علاج کرانے والا بھی کوئی نہیں۔ ایسے واقعات سن کر دل کڑتا ہے کہ یار یہ سارا کچھ انہی کے ساتھ ہی ہو رہا ہے، ان بیچاروں کا ہے ہی کوئی نہیں اور دن بدن یہی گرتے جا رہے ہیں۔ دراصل اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے اللہ کا جو نظام ہے اس کے علم کے مطابق ہم اس سے بے خبر ہوتے ہیں۔ جیسے یہاں دیکھیں، کشتی کا نقصان کیا، بظاہر دل کڑنے والی بات ہے، غریب مزدور آدمی تھے اور مزدوری کا کوئی سہارا ہی نہیں ہے سوائے اس کشتی کے، اور کشتی کو بھی توڑ دیا، بیچاروں کی روزی کا یہ ذریعہ بھی جاتا رہا، بظاہر ذریعہ جاتا رہا لیکن حقیقت میں اسی میں ان کا فائدہ تھا۔ نوجوان لڑکے کو قتل کر دیا، مر گیا جوانی میں، بظاہر والدین کے لیے صدمہ تھا لیکن حقیقت میں ان کے لیے فرحت تھی، ان کا نفع تھا۔ اسی طرح زندگی میں بعض دفعہ ایک آدمی کا کاروبار ہوتا ہے، وہ ڈوب جاتا ہے، پھر وہ اور ڈوب جاتا ہے، پھر وہ اور ڈوب جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ آدمی کھانے تک سے تنگ آ جاتا ہے۔ تو دل کڑتا ہے اس کے واقعات سن کر، اس کی حالت دیکھ کر، اور اس کے دل میں بھی بعض دفعہ اللہ پر شک و شبہات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ اتنا اللہ سے مانگ رہا ہوں، رو رو کے مانگ رہا ہوں، لیکن میرا کوئی دروازہ کھول ہی نہیں رہا، باقیوں کو دیکھو کیسے خوشیوں میں ہیں، میرا کچھ بھی نہیں ہو رہا، لگتا ہے کہ اللہ مجھ سے زیادہ ہی ناراض ہے، بلکہ الٹا اللہ پر اعتراض پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں کہ دعائیں مانگو میں قبول کرتا ہوں، وہ کہاں ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو اللہ کا غیبی نظام چل رہا ہے اس سے ہم واقف نہیں ہیں۔ اگر وہ ہمیں پتہ چل جائے تو ہم کہیں ہاں اللہ بالکل ٹھیک کیا آپ نے، ہمیں سمجھ نہیں تھی۔ جیسے کشتی والی بات کا پتہ چل گیا تو ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے، کشتی کا ٹوٹنا ہی بہتر تھا۔ لڑکے کا جوانی میں قتل ہو جانا، جب اس کی وجہ پتہ چلی تو ہم نے کہا یہی ٹھیک تھا۔ تو اس سے ہمیں یہ درس ملا، زندگی میں ایسے واقعات جن کو سن کر دل کڑتا ہے، بعض دفعہ اپنے اوپر پیش آ جاتے ہیں، ان کو اللہ کے علم غیبی کا ایک حصہ سمجھنا چاہیے، اللہ کی حکمت کا، اللہ کی مصلحت کا ذریعہ سمجھنا چاہیے، جس سے ہم بے خبر ہوتے ہیں، ناواقف ہوتے ہیں۔ اللہ پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، دل و دماغ میں بھی نہیں کرنا چاہیے، چلو زبان پہ تو آدمی نہیں لاتا،
دل میں بھی شکوک و شبہات نہ اٹھیں کہ یہ اللہ کیا کر رہا ہے میرے ساتھ، یا لوگوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ اللہ جو کر رہا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ لا یخلو فعل الحکیم عن الحکمہ، اللہ حکیم ہے، اللہ کا کوئی فعل کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ الا یہ کہ کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، مگر بات یہ کہ ہم اس حکمت سے واقف نہیں ہوتے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے۔ چنانچہ یہ درس ہمیں ملا جس کو دلوں میں بٹھانے کی ضرورت ہے کہ زندگی بھر اللہ کے نظام میں، اللہ کے فیصلوں میں، اللہ کے کاموں میں کسی بات پر دل میں بھی شکوہ اور شک و شبہ نہیں لانا چاہیے۔ جو بات عقل میں بھی نہ آئے اس میں بھی یہ کہنا چاہیے کہ اللہ کی کوئی حکمت ہوگی جس سے میں واقف نہیں ہوں، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں نا، اس میں بھی کوئی خیر ہوگی۔ کئی دفعہ سنا ہوگا کسی کا نقصان ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں کوئی نہیں، اس میں بھی کوئی خیر ہوگی۔ یہ کوئی فرضی جملہ نہیں ہے اس میں کوئی خیر ہوگی، واقعی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں بھی کوئی خیر ہوتی ہے جو نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ الغرض اللہ کے فیصلوں پر ہمیشہ راضی رہنا چاہیے، مسلمان کو اللہ کے کسی فیصلے پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ آگے ایک اور واقعہ بھی ہے ذوالقرنین کا، تو وہ واقعہ اس ذوالقرنین سکندر کا نہیں ہے جو سکندر مقدونی تھا، یہ دوسرا ذوالقرنین تھے، یہ مسلمان تھا، اور سکندر اعظم جو یونانی اور مقدونی تھا پوری دنیا پہ جس نے حکومت کی وہ کافر تھا۔ اس فرق کو سمجھنا چاہیے کہ اس میں جس ذوالقرنین اور سکندر کا تذکرہ ہے یہ اور ہے، وہ نہیں ہے جو یہاں لوگوں میں مشہور ہے۔ آگے سورہ مریم ہے۔ زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، کہنے لگے اللہ بوڑھا ہو گیا ہوں، رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اللہ ہڈیاں کمزور پڑ گئی ہیں، سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے، لیکن تیری ذات سے مایوس نہیں ہوں، اولاد دے دے۔ مفسرین نے لکھا ہے زکریا علیہ السلام کی عمر 120 سال اور ان کی بیوی کی عمر 98 بیوی کی عمر 98 سال تھی، اور وہ بھی بانجھ تھیں۔ واضح بات ہے 98 سال کی عمر میں عورت بانجھ ہی ہو چکی ہوتی ہے، پھر بھی اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، بیوی بھی بہت بوڑھی ہو چکی ہے، لیکن ولم اکم بدعائک ربی شقیہ، اللہ تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں، تو سب کچھ جب چاہے کر سکتا ہے، اللہ مجھے بیٹا دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر بیٹا عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ہم نے آپ کو بیٹا دیا ہے یحییٰ، اس نام کا پہلے کوئی نام رکھا بھی نہیں کسی نے، یہ آپ کا بیٹا ہے اور نبی ہوگا۔ 120 سال کا شوہر، 98 سال کی بیوی، ان کی ملاقات سے بیٹا پیدا ہوا، قرآن میں لکھا ہے، جس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، یہ کوئی تاریخ کی بات نہیں ہے کہ شاید واقعہ ہی جھوٹا ہو، نہیں، قرآن کی بات ہے جو 101% ٹھیک ہے۔ پھر ہمیں اس واقعے کو سنا کر کیا بتایا گیا؟ ہمیں یہ بتایا گیا کہ رب کی رحمت سے، اس کی قدرت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اسباب دیکھ کر دعا نہیں مانگنی چاہیے، قدرت دیکھ کر دعا مانگنی چاہیے، اسباب دیکھ کر دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ بیماری ہے، ڈاکٹر نے لا علاج کر دیا ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کر سکتا ہے، اسباب کو سامنے رکھ کر دعا نہیں مانگنی چاہیے، اللہ کی قدرت کو سامنے رکھ کر دعا مانگنی چاہیے۔ وہ ایک واقعہ میں سنایا کرتا ہوں کہ ہماری ایک رشتہ دار خاتون ہے، تو مجھے کہنے لگی کہ میں دعا کر رہی ہوں اللہ مجھے عمرہ کرا دے، تو میں نے کہا تم حج کی دعا کیوں نہیں کرتی؟ کہنے لگی میری 2-3 ایکڑ زمین ہے، گنے کی فصل ہوتی ہے، اسے عمرہ ہی ہو سکتا ہے، حج تو نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا پھر تو کھیت ہی حج کرائیں گے، اللہ تو نہیں کراتا، اپنے کھیت کو دیکھ کر مانگ رہے ہیں، جتنے کھیت ہیں اتنی اللہ سے مانگو۔ یہ تو اسباب کو دیکھ کر دعا مانگنے والی بات ہوئی، اللہ کو دیکھ کر تو مانگا ہی نہیں ہے۔ تم اللہ کو دیکھ کر مانگتی کہ یا اللہ جو میرے پاس کھیت ہے اس کی آمدنی حاضر ہے، اوپر میرے پاس نہیں ہے، اللہ تو کر دے، یہ اللہ کو دیکھ کر مانگنا ہوا۔ تو قرآن ہمیں کہتا ہے اللہ کی قدرت کو دیکھ کر مانگا کرو، اسباب دیکھ کر نہ مانگا کرو، وہ مسبب الاسباب ہے، اسباب بھی خود ہی پیدا کر دیتا ہے۔ مسائل چل رہے تھے، آخری مسئلہ تھا ہمارے روزوں کے بارے میں، پھر انشاءاللہ اعتکاف آ رہا ہے، کچھ اعتکاف کے بارے میں بھی عرض کریں گے۔ ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ جو آدمی روزہ نہ رکھ سکتا ہو کسی کا روزہ کھلوا دے، روزہ رکھوا دے۔ روزہ کھلوانا رکھوانا نہیں ہوتا، بلکہ جو آدمی روزہ نہ رکھ سکتا ہو وہ زندگی میں جب بھی ٹھیک ہو جائے اس کے بدلے میں اس نے خود ہی روزے رکھنے ہوتے ہیں۔
ہاں جو آدمی ایسا بیمار ہو کہ اس کو ڈاکٹر کہہ دے کہ آپ زندگی بھر روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہیں، تو ڈاکٹر کی اس بات کی وجہ سے شریعت اس کو اجازت دیتی ہے کہ وہ آدمی اب روزے کے بدلے میں فدیہ دے دے۔ روزہ کھلوانا نہیں ہے، فدیہ دینا ہے۔ وہ کیا فدیہ دے گا؟ ایک روزے کے بدلے میں 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت، ایک روزے کے بدلے میں 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت دے دے، جو آج کل 105 روپے بن رہی ہے، احتیاطاً 110 کر لیں، 110 روپے وہ ایک روزے کے بدلے میں دے گا، اور اگر ٹھیک ہو گیا تو روزے دوبارہ رکھنے ہوں گے۔ اور ساتھ ہی فطرانے کا بھی حساب ہم نے لگا لیا ہے، مارکیٹ سے پتہ کرایا ہے چیزوں کے ریٹ کا، اور اس کے مطابق پھر حساب بنا لیا، تو آپ کو عرض کر دیتے ہیں۔ کشمش کے لحاظ سے اگر کسی نے فطرانہ دینا ہے تو 3.5 کلو کے حساب سے پیسے دے گا، جو کہ 1930 روپے بنتے ہیں، اور اگر کھجور کے حساب سے دینا ہے تو 3.5 کلو دے گا، 880 روپے بنتے ہیں۔ جو کے لحاظ سے دینے ہیں تو 3.5 کلو دے گا، 320 روپے بنتے ہیں۔ گندم کے لحاظ سے دینا ہے تو 2 کلو ہوتا، ویسے 2.25 کلو ہے، لیکن احتیاطاً 2 کلو کا حساب بتا رہا ہوں۔ 2 کلو یعنی ایک سر تو بنتا ہے 105 روپے 2.25 کلو کے حساب سے، لیکن وہ 110 روپے احتیاطاً دے دیں، تو فطرانہ کم سے کم 110 روپے ہے۔ فطرانہ کم سے کم 110 روپے ہے۔ جس کو اللہ زیادہ ہمت دے دے وہ 320 دے دے، جس کو زیادہ ہمت دے وہ 880 دے دے، جس کو اللہ زیادہ ہمت دے دے وہ 1930 روپے فی آدمی کا دے دے۔ آمین، الحمدللہ۔